یا رب نظروں کو آج کچھ ایسی بینائی دے، جدھر دیکھوں مجھے مدینہ دکھائی دے۔ کاش ایسی روانی ہو آج ہواؤں میں، نبی پر درود بھیجوں اور جواب سنائی دے۔ وہ عرش کا چاند ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہنا، میں غلام رسول ہوں۔ سانپ طالب تھا دیدار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا۔ آنسو نکل پڑے پاؤں نہ ہٹا، کمال عشق تھا یار غار کا۔ چھت دعا دے گی کسی کے لیے زینہ بن جا، ڈوبتا دیکھ کسی کو تو سفینہ بن جا۔ روح تو پہلے سے ہی پاک ملی ہے تجھ کو، دل بھی کر صاف اور مدینہ بن جا۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا۔ کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ تو نے آنکھوں میں ندامت تو میری دیکھی ہے، اس سے آگے میرے معبود تیری مرضی ہے۔ اپنی آنکھوں سے مدینے کا سما دیکھتے ہیں، کتنے خوش بخت ہیں جو ان کا جہاں دیکھتے ہیں۔ مجھ کو معلوم ہے ایک دن وہ بلائیں گے ضرور، اعلیٰ ادنا میرے آقا جی کہاں دیکھتے ہیں۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو، تمہیں کیا پتہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ۔ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ ایک امید ہی ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن اللہ میری سب دعائیں سن لے گا، انشاءاللہ، آمین۔ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، کچھ نہیں ملتا اس محبت میں، بس ایک سبق ہی ملتا ہے کہ خاک ہو جاتا ہے انسان خاک سے بنے انسان کے پیچھے۔ سسرال والے جب کسی کی بیٹی کو کہتے ہیں تمہارے باپ نے دیا ہی کیا ہے، تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک باپ نے اپنا کلیجہ نکال کر تمہارے حوالے نہیں کیا۔ تم ایمان تو رکھو اللہ پر، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ اولاد آدم میں کوئی خطاؤں سے پاک نہیں، اس لیے دوسروں کی غلطیاں نہ اچھالتے پھرو، نرمی اور محبت سے اصلاح کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے، اور جس کا خدا ہوتا ہے اس کا سارا جہاں ہوتا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، کن فیکون پر یقین ہوتا ہے۔ جس وجود کو دنیا بے دردی سے توڑ کر بکھیر دیتی ہے، اسے پھر اللہ آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور جو اخلاص سے خالی ہوں ان کی زبان پر دعوے ہوتے ہیں۔
خوف خدا رکھتے ہوئے دکان میں بیٹھ کر تجارت کرنا دین ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا دنیا داری ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ عبادتیں قبول ہوں یا نہ ہوں، ندامتیں قبول ہو جاتی ہیں، یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ منزل سب کی ایک ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہیں۔ کچھ باتیں اللہ کے سوا کسی کو سمجھ نہیں آتی، کچھ دکھ صرف اللہ کو سنانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں واضح راستے بتائے ہیں، یہ گھاٹے کے سودے ہم خود کرتے ہیں۔ دعا وہ صبر کا دریا ہے جو ہر پیاس بجھا سکتی ہے۔ دعا بغیر لفظوں کے اللہ کو دل کا حال سنا سکتی ہے۔ دعا بچھڑ جانے والوں کو دوبارہ ملا سکتی ہے۔ دعا بند راستوں سے ہی نیا راستہ بنا سکتی ہے۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ دعائیں رد نہیں ہوتیں، بس بہترین وقت پہ قبول ہوتی ہیں۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب تعلق نہیں رکھنا، تو وہ پتھر کے ہو جاتے ہیں، اور پتھر کے سامنے جتنا بھی رو لو، گڑ گڑا لو، معافیاں مانگ لو، وہ کہاں سنتے ہیں۔ رب سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ اختیار بھی بہت ہی بے وفا لفظ ہے، کب آپ با اختیار سے بے اختیار ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ چیزوں کو کتنی ہی مضبوطی سے پکڑیں، وقت آنے پہ آپ کی گرفت سے نکل ہی جاتی ہیں۔ مکر جائے محبت سے اگر کوئی تو چپ رہنا، تماشا تو نہیں کرتے، اگر کڑوا جو پھل نکلے، خدا کی دین ہوتی ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ وفا رستہ نہیں ایسا کہ جس پہ جو بھی چل نکلے۔ کچھ لوگ اربوں کھا گئے اور کچھ لوگ کھربوں روپے باہر لے گئے، مگر ہمارے ملک میں پکڑا وہ جاتا ہے جو موٹر سائیکل کے کاغذ گھر بھول کر آ جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو زندگی کی ہر خوشی اور ہر نعمت عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہ سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہ ہوتی ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، انسانوں کی روح میں بسا وجدان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی تھی رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا۔ باطل کو جھوٹا کہنے کی طاقت نہیں رہی، ہو حق سر بلند یہ ارمان مر گیا۔ اے انسان حیرت ہے تیری قسمت پہ کس طرح پیدا ہوا تھا خوش نما، ویران مر گیا۔ بے حیائی معاشرے میں پایا جانے والا ایک ایسا فتنہ ہے جس نے اسلامی معاشرے میں عفت و پاک دامنی کو
بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور بے پردگی کو فروغ دیا ہے۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کی نشو و نما میں آبیاری آپ کی وجہ سے نہ ہو، نہ ہی مغربی تہذیب کو اپنایا جائے، نہ ہی بے پردگی کو فروغ دیا جائے۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے محبوب کاموں میں صرف کرنا بہترین شکر گزاری ہے۔ یا مالک الملک، اے جہانوں کے شہنشاہ، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں، آمین۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہوتے۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے، ایسا مرد واقعی عورت کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اس کا خیال خود سے زیادہ کرتا ہے، ایسی عورت دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بےکل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ ٹھہرو آمین کہتے جانا، یا اللہ جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اس کے لیے کوئی غیب کا وسیلہ کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔